بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب قرآن کریم میں یہ دیا گیا ہے کہ کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے سوال کو سن کر خاموش رہے، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی نماز کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، جو صحابہ اس مجلس میں تھے وہ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز ادا فرمائی۔ بعد میں آپ نے دریافت کیا وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ وہ شخص فوراً آگے بڑھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں، میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ بتاؤ تم کو قیامت کی تو اتنی فکر ہے، یہ جاننا چاہتے ہو وہ کب آئے گی، تم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کی زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہیں، میں نے زیادہ روزے نہیں رکھے ہیں، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ کتنی عقیدت محبت میں ڈوبا ہوا اس کا یہ جواب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محبت سے اس شخص کو جواب دیا۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب وانت مع من احببت۔ قیامت کے بعد آدمی کو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کو محبت ہو، اور تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے تمہیں محبت ہے۔ تم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو تم اللہ کے رسول کے ساتھ ہو گئے۔ کتنا محبت بھرا یہ جواب تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ سرشار ہو گئے۔ ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے نہال ہو گیا۔ جس شخص نے بھی آپ کے اس ارشاد کو سنا وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اتنی خوشی تمام لوگوں کی ہوئی، راوی بیان کرتے ہیں کہ جتنی خوشی اسلام قبول کرنے کے بعد اور کسی موقع پر نہیں ہوئی تھی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت روز قیامت آدمی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوگا۔ جس کے پاس یہ سرمایہ ہو اس شخص کے جنت کا مستحق بننے اور جہنم سے محفوظ رہنے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے کہ کیا اظہار محبت زبانی جمع خرچ کا نام ہے؟ کیا محض یہ کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ خواہ ہمارا عمل، خواہ ہمارا رویہ، خواہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، خواہ ہماری چال ڈھال، خواہ دوسرے انسانوں سے ہمارا رویہ ہماری زبان کی تائید نہ کرتا ہو۔ محبت کا صحیح اظہار اس وقت ہوگا جب ہمارے عمل سے اس کی تائید ہو۔ اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان سے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہمارا عمل اس کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ہمارے زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو دیکھے گا. ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والا ہے یا نہیں. ہمارا عمل ایسا ہے یا نہیں جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے. کہیں ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہو. اسی بات کو ایک عربی شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے. تاصل الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لعطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو حالانکہ زبان سے اس کی محبت کا اظہار کرتے ہو. میری جان کی قسم، یہ تو عجیب غریب بات ہے، یہ تو عجیب غریب دعویٰ ہے. اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، اس کا کہنا مانتے. اس لیے کہ کسی شخص کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا کہنا مانتا ہے، اس کی باتوں پر چلتا ہے. اس شعر میں بھی یہی بات کہی گئی. محبت اطاعت چاہتی. کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. جن چیزوں کا وہ تقاضا کرتا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کے ابروئے چشم کو دیکھتا ہے. اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرے لیکن جس سے وہ محبت کر رہا ہو اس کے خلاف کرے، جو وہ چاہے اس کا الٹا کرے، جس کا وہ تقاضا کرے اس کو پورا نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ محبوب اس کے محبت کے دعوے کو کھوکھلا سمجھے گا. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور ان پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن کاموں سے روکا ہے اور ہم ان سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. جذبہ اطاعت کے بغیر محبت کا اظہار بے معنی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال خوب جانتا ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا جھوٹا دعویٰ بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمیں محبت کے دعوے کا عملی ثبوت پیش کرنا ہوگا. ہمیں اپنے اعمال سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. اس لیے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، ہر عمل میں یہ کوشش کریں جاننے کی کہ اللہ اور اس کے رسول نے کس چیز کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کن کاموں سے روکا ہے، اس سے رک جانے کی کوشش کریں. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تبھی ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے، اور تبھی جو ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس میں ہمیں مخلص سمجھا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.